ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے اذن بہار اور اس کی رائٹر ہیں شہناز صدیق۔ یہ ایک ناولٹ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناولٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی نفرت بے وجہ تھی، وجہ تھی، اور وہ بھی بہت ٹھوس اور طبعاً نرم دل اور حساس لڑکی تھی۔ کسی سے بھی نفرت کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، کسی سے بھی، مگر شاذر سلطان شاہ سے نفرت کرنے پر اسے خود شاذر نے ہی مجبور کیا تھا۔ وہ پڑھائی کی رسیا تھی، مگر صرف اور صرف شاذر کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑی۔ گریجویشن اس نے فرسٹ ڈویژن میں کیا تھا۔ وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی، اور یہی شاذر کو ناپسند تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا خواب ہی رہ گیا۔ وہ کو ایجوکیشن کے خلاف تھا، اور اس کے یونیورسٹی نہ پڑھنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ اس کا خواب ٹوٹا تھا، جس کی اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے مما سے ذکر کیا تو انہوں نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اسے نقاب سے الرجی تھی، مگر شاذر کی وجہ سے وہ نقاب استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مگر قطعی دو ٹوک الفاظ میں اس نے کہا تھا کہ یا تو وہ باہر جانا بند کر دے یا پھر نقاب لے کر جائے۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے کہ دل ہی دل میں اسے سخت نفرت کرنے لگی۔ شاذر سلطان شاہ اس کا سگا تاعزاد، اس کی زندگی کا سب سے کڑوا سچ، جس سے وہ منہ موڑنا بھی چاہتی تو موڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ کس چیز کو نظر انداز کرتی شاذر سے نفرت کرنے کی۔ اس کے پاس 101 جواز موجود تھے۔ اس کی عزیز جان مما، جنہیں وہ بہت چاہتی تھی اور جو اس سے زیادہ شاذر کو چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند انہیں ہر وقت ازبر رہتی، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اس کے وجود میں کھو کر وہ اس کا احساس وجود ہی بھول جاتی، اور اس وقت اس کے دل پر کیا گزرتی یہ صرف وہ ہی جانتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے تایا تائی کی موت ہو گئی۔ بھائی کی آخری نشانی کو پاپا خوش دلی سے لگا کر گھر لے آئے، اور مما نے تو اسے دل میں بسانے میں پل نہ لگایا۔ بیٹے کی خواہش تھی یا پھر کچھ اور، مگر وہ اس سے زیادہ شاذر کے قریب ہوتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس گھر میں اپنا مقام مستحکم کرتا گیا۔ وہ اصولوں کا پکا اور غصے کا سخت تھا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں اسے غصہ دلا دیتی۔ سب اس کی غسیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس بات سے پرہیز کیا جاتا جو اس کے غصے کا باعث بن سکتی۔ تعلیم مکمل کرتے ہوئے پاپا کا بزنس سنبھالنے لگا۔ قسمت کا دھنی تھا، جس چیز کو چھوتا اپنی ذہانت سے سونا بنا دیتا۔ اس کی وجہ سے پاپا کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور اس کی شخصیت اس پر غالب آتی گئی، اور نہ چاہنے کے باوجود وہ مغلوب ہوتی گئی۔ مما میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کیوں نہ کمپیوٹر کا کوئی شارٹ کورس کر لوں؟ کمپیوٹر سینٹر ہمارے گھر کے قریب ہی تو پڑتا ہے۔ کیوں بور ہوتی رہتی ہو؟ گھر کے کاموں میں حصہ لو تو بوریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس آواز پر وہ اچھلتے اچھلتے بچی۔ اس نے تو ارد گرد اچھی طرح دیکھنے کے بعد بات شروع کی تھی، پھر وہ ایک دم کہاں سے بوتل کے جن کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے سرت سے گردن موڑ کر دیکھا، وہ کوریڈور سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ چھوٹی امی آپ سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہیں، اسے بھی کچھ سکھائیے نا۔ صوفے پر بیٹھتے وہ مزید گویا ہوا، اور وہ یہاں سے اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ سحر سے بھی برا لگا تھا اس کا یہ نیا آرڈر۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوس کر رہ گئی۔ ہاں شاذر بیٹا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی بات کرے اور مما کو اس سے اختلاف ہو۔ وہ اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کر کے پچھتائی۔ مجھے چکن قورمہ اور بریانی پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ صبح سب سے پہلے یہی سیکھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی جب وہ سکون سے بولا۔ مما اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ آج ڈنر میں ہم سب صبح کے ہاتھ کا ہی کھانا کھائیں گے۔ خوشی خوشی مما نے رات کا پروگرام بھی طے کر لیا۔ وہ کیا چاہتی اس بات سے مما کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کا لاڈلا کیا چاہتا ہے، یہ بات ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رات واقعی مارے بندے وہ کوکنگ کر رہی تھی۔ مما اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ صبا بیٹا، تم نے تو ہر کام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے، شاباش۔ وہ بریانی دم پر رکھ رہی تھی جب مما تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ مما کے منہ سے نکلے ان سادہ سے تعریفی لفظوں نے اس کے اندر نئی توانائی بھر دی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ مما نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے عوض ملنے والی تھکن اسے بھولتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ فہد جانتے ہیں یہ سارا کھانا اپنی صبا نے بنایا ہے، کھانے کی ٹیبل پر مما فخر سے بتا رہی تھی۔ اچھا،
کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئے اور پھر سجی سبری ٹیبل پر ستائشی نظر ڈالی۔ بیگم کھانا تو بہت مزیدار بنا ہے، بریانی سے بھرا چمچہ منہ میں ڈالتے انہوں نے بے ساختہ تعریف کی۔ ان کی تعریف ان کا سیر و خون بڑھا دیتی۔ ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے، نظریں بے ساختہ اپنی پلیٹ پر جھکے شاذر پر جم گئی۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے منہ سے بھی کچھ سننا چاہتی تھی، مگر وہ رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ مایوس نظریں واپس پلٹ آئیں۔ ہمارے بیٹے نے پہلی بار کھانا بنایا ہے اور وہ بھی اتنا مزیدار، انعام دینا تو بنتا ہے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر 1000 کا نیا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا انعام بیٹا جی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ 1000 میرے لیے بہت قیمتی ہے پاپا، میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ وہ چہکی اور وہ بیٹی کے روشن چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیوں بھائی شاذر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسا کھانا بنایا ہے اپنی صبا نے؟ تمہاری تو سب فیوریٹ ڈشز ہیں، اس لیے تمہاری رائے تو بہت اہم ہے۔ مما نے اسے بھی گھسیٹنا چاہا جو ان سب سے بے نیاز کھانے میں مگن تھا۔ ٹھیک ہی ہے چھوٹی امی، بس قورمے میں مرچیں زیادہ ہیں۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے بولا۔ اس کی آنکھوں کی چمک پل میں مانند پڑی تھی۔ اسے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ بے اختیاری میں ہی وہ 1000 کے نوٹ کو مٹھی میں بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا، مما کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ ایک پل کے لیے صبا کو لگا کہ مما کی آنکھوں میں بالکل ویسا ہی تاثر ابھرا تھا جیسا خود اس کی، مگر پھر ان کے اگلے جملے نے اس کی ساری خوش فہمی دور کر دی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں صبا سے کہوں گی کہ مرچوں کا خیال رکھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ پہلے کھانا تو کھا لو۔ مما کی نظر تو جیسے چاروں طرف ہوتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آہستہ سے کہتے وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے بند مٹھی کھولی۔ نوٹ موڑ توڑ کر اپنی اصل حالت کھو چکا تھا۔ کتنی دیر وہ آنسو بھری آنکھوں سے نوٹ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتے اسے اپنی ڈائری میں محفوظ کرنے لگی۔ آخر تم خاموشی سے یہ سب کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ وہ تمہارا گھر ہے، تمہارے مما پاپا ہیں، پھر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جینے کا کیا سبب؟ وہ گردن جھکائے آنسو بہا رہی تھی جب مونا تعصب سے اسے دیکھتے بولی، پلیز صبا خود کو بدلو، اعتماد پیدا کرو خود میں۔ ٹھیک ہے تمہیں زبان درازی پسند نہیں، مگر کم از کم اپنا دفاع کرنا تو سیکھو۔ پتہ نہیں کس جہاں میں رہتی ہو تم، ضد کرنا تمہیں پسند نہیں، بحث کرنا تمہیں زہر لگتا ہے، دو بدو جواب دینے کو تم اچھا نہیں سمجھتی، پھر آخر تمہیں پسند کیا ہے؟ مونا تو آج اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ اور یہ شاذر بھائی اسی لیے تم پر اتنا روب ڈالتے ہیں، تم پر حاکم بنے، روز کوئی نہ کوئی نیا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تمہاری مغلوب عادت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ زندگی کو اپنے طریقے سے جی سکو تو بدلو خود کو، ہمت پیدا کرو اور کم از کم اپنا دفاع کرنے کے تو قابل ہو جاؤ۔ وہ تعصب سے اس کی جھکی گردن کو دیکھتے ہوئے بولی، تم نے کبھی شاذر بھائی کا غصہ نہیں دیکھا نا، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ کیوں؟ وہ بندے کھاتے ہیں؟ مونا کو مزید غصہ آیا۔ ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مما پاپا بھی ان کے غصے سے کہیں بار زیر ہو چکے ہیں۔ انہیں جب غصہ آتا ہے تو مما بھی ان کے سامنے نہیں بولتی، پھر میری کیا مجال؟ وہ سو کرتی بولی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتی ہو تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ متاسفانہ بولی اور وہ آہستہ سے گردن جھکا گئی، پھر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مونا مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے، شاذر بھائی بھی آ چکے ہوں گے۔ وہ کچھ ہراساں سے گویا ہوئی اور مونا اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، شاذر کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہیں سہم کر رک گئی۔ آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ مما بھی کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہوا شاذر بیٹے، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے مشتعل چہرے کو دیکھتے وہ افتاء و خیزاں اس کی طرف بڑھی۔ چھوٹی امی یہ صبا کہاں گئی تھی اور کیا آپ سے اجازت لے کر گئی تھی؟ یہ اپنی دوست مونا کی طرف گئی تھی اور میری اجازت سے ہی گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی تک معاملہ سمجھنے کی کوشش میں ہی لگی ہوئی تھی جب صبا نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی پلکیں جھپک کر آنسو پی رہی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو مونا مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ مونا کے بھائی گاڑی چلا رہے تھے، مگر میں ان کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ مونا بھی میرے ساتھ تھی۔ وضاحت دینا جیسے اس کی مجبوری بن گئی۔ ڈرائیور کہاں مر گیا تھا؟ وہ دوبارہ گھر آیا۔ وہ گاڑی کو ورک شاپ۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری زیادہ وضاحت نہیں درکار۔ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آئندہ تم اپنی کسی دوست کی طرف نہیں جاؤ گی، البتہ تمہاری دوستیں جب چاہیں تم سے ملنے آ سکتی ہیں۔ ایک اور نیا آرڈر جاری ہوا۔ اس کا دل تڑپ گیا۔ بے ساختہ اس نے امید بھری نظروں سے مما کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ہی اس کی سائیڈ لے لیں، مگر انہوں نے تو شاذر کے خلاف نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔
وہ بھی نرحال سی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی اپنی بے بسی پر اور شاذر کی بے حسی پر۔ مما مجھے مونا کے لیے گفٹ خریدنے بازار جانا ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ مہم سی امید کے تحت اس نے پوچھ لیا، ورنہ ان کے جواب کی اسے کسی حد تک توقع تو تھی۔ شاذر نے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے نا، تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ جواب حسب توقع تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ کنکھیوں سے اس نے کچھ فاصلے پر آفس کی فائلز میں منہمک شاذر کی طرف دیکھا۔ میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں، کیا میں اسی طرح محکوموں سی زندگی بسر کرتی رہوں گی؟ میری سگی ماں کو میرے جذبات و احساسات کا کوئی خیال نہیں، ہر طرف صرف اور صرف شاذر ہی تھا۔ اس کا وجود تو شاذر کی شخصیت میں کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا، اور اب تو مما نے اس پر ضدی ہونے کا لیبل بھی لگا دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ضد اس کی سرشت کا حصہ نہیں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں بھرا سی گئی۔ اپنی دوست کی برتھ ڈے پر گفٹ دینے کے لیے بھی اسے شاذر کی اجازت درکار تھی۔ اس کا موڈ دیکھنا تھا کہ کب وہ پرمیشن دے اور وہ کہیں جا سکے۔ آنسو گالوں پر پھیلنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ اسی پل شاذر نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے ان میں حیرت ابھری اور پھر کچھ لمحوں کے لیے وہ نظریں اس کے پرنم چہرے پر جم سی گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی، جبکہ شاذر کی متعجب نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ چھوٹی امی صبا کو کیا ہوا؟ وہ تمام معاملے سے انجان بولا۔ ہونا کیا ہے، مونا کی سالگرہ ہے، اس کے لیے گفٹ لینا چاہتی ہے، میں نے منع کیا تو موڈ خراب ہو گیا۔ مگر آپ نے کیوں منع کیا؟ وہ ناسمجھ انداز میں بولا۔ یسریٰ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی کمزور یادداشت کا مالک تو نہیں تھا۔ اوہ، اسے سب یاد آتا گیا۔ واقعی اس نے اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔ یکلخت وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا، مگر اس کا بازار جانا منع نہیں کیا تھا۔ انہیں الجھن میں چھوڑ کر وہ صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دستک کے بعد وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، حیران رہ گیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، سرعت سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ صبا، بلا کی نرمی تھی پکار میں۔ اس نے تیزی سے گردن اٹھائی اور شاذر کو اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ رو رو کر ناک اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی سی بات کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ اس کی محترم آنکھیں شاذر سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہا پوروں سے آنسو چن لے، مگر پھر رک گیا۔ آپ کے لیے یہ ذرا سی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، دل کی ساری بھڑاس نکالنا چاہتی تھی، مگر فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر پھیلنے لگے۔ تمہیں بازار جانا ہے نا، تو چلو میں لے چلتا ہوں، مگر یہ آنسو بہانا بند کرو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے ذرا اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ بے یقین ہوئی۔ پہلے کبھی ایسی آفر ہوئی تھی؟ ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ انداز نہایت معصوم تھا۔ تم بھی بالکل پاگل ہو؟ شاذر نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگا۔ چلو اٹھو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ وہ متذبذب سے ہاتھ چھڑا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ نظریں جھکاتے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اگر آپ مجھے مونا کی برتھ ڈے پر جانے دیں گے تو گفٹ خریدنے آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ مجھے ایسے ہی رونے دیں۔ اس کی دریا دلی دیکھتے وہ اپنے دل کی خواہش کو نوکے زبان پر لے ہی آئی۔ چند پل وہ پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر لمبا سانس ہوا میں خارج کرتے بولا، اوکے چلو اب۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بامشکل سن پائی۔ آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ خوشگوار حیرت بھی ابھرنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ پھول سی نازک پتیوں میں شگوفے پھوٹ پڑے۔ شاذر اپنی طبیعت کے برعکس کافی متحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، سو آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ تھینک یو شاذر بھائی۔ وہ نقاب لینے پلٹی۔ پہلے منہ تو دھو لو۔ اس کی جلد بازی پر ٹوکا گیا۔ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، میرا چہرہ کون سا نظر آنا ہے، اور جو آپ کا ارادہ بدل گیا تو؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ شاذر کو پھر سے نظریں چرانی پڑی۔ میں گاڑی میں ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ حیرت در حیرت وہ بے ساختہ ہنسی۔ کیا واقعی یہ شاذر بھائی ہی تھے؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ اسی طرح رہے تو کتنا اچھا ہو۔ وہ بڑبڑائی اور پھر سر پر ہاتھ مار کر باہر کی طرف دوڑی۔ آج تو شاذر اسے حیرتوں کے جھٹکے پر جھٹکے لگانے پر تلا ہوا تھا۔ گفٹ خریدنے کے بعد اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی، مگر نہ جانے کیوں اس سارے وقت وہ بے انتہا سنجیدہ ہی رہا۔ ایک بھی مسکراہٹ بھول کر بھی پاس سے نہ گزری۔ ارے صبا تم؟ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب اس کی کالج کی دوست ثنا سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ بھی اتنے عرصے بعد اسے سامنے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی کہ اس نے اسے نقاب میں کیسے پہچان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حسب عادت اس کے گلے ملتی، اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ سرے راہ اور وہ بھی شاذر کی موجودگی۔ کم سے کم وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔
ثنا پہلے تو حیران ہوئی اور پھر پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور سناؤ کیسے گزر رہے ہیں دن؟ شادی کر لی یا ابھی تک کنواری ہی ہو؟ کہکا لگا کر پوچھا گیا، اور بات بات پر کہکا لگانے کی اس کی یہ بیماری اسے کافی مہنگی پڑی۔ اوپر سے بے تکا سوال، اور وہ بھی شاذر کے سامنے۔ وہ اچھی خاصی بوکھلا گئی، بے ساختہ شاذر کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے گھورا تھا۔ اچھا ثنا، میں چلتی ہوں، تم کسی دن چکر لگاؤ نا گھر۔ شاذر کے تیور دیکھتے وہ جلدی جلدی جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر پہلے ان حضرت کا تو تعارف کرا دو۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ قریب کھڑے شاذر کی طرف اشارہ کرتے بولی، یہ بھائی، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے شاذر سختی سے بولا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ہکا بکا ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ پھر کندھے اچکا کر مارکیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ سرے راہ کہکے لگانا شریف عورتوں کو زیب نہیں دیتا، کم سے کم اس بات کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ عقل تم لڑکیوں کی گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ جب یوں سرے عام کہکے لگاؤ گی تو پھر کیسے اپنی طرف اٹھنے والی بے باک نظروں کو روک سکو گی؟ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اس لیے اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ واپسی پر اس کا لیکچر شروع ہو چکا تھا اور صبح گردن جھکائے منہ کے آڑے ٹیڑھے زاویے بنانے میں مصروف تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، ورنہ شاذر کے قہر سے بچنا اور مشکل ہو جاتا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے آخری نظر قد آدم آئینے میں ابھرتے اپنے وجود پر ڈالی۔ کوئی چیز بھی آکورڈ نہیں لگ رہی تھی۔ نفاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سوٹ اور جیولری کا انتخاب کیا تھا۔ مما کمرے میں داخل ہوئی اور پھر بے ساختہ ان کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ نہال سی ہوئی، گویا ہوئی تو وہ جھیمتے ہوئے مسکرا دی۔ اس کی جھکی پلکوں کو محبت سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ بھئی اور کتنی دیر ہے، جانا ہے یا نہیں؟ اسی وقت شاذر عجلت میں اندر داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے تو جیسے اس کی نظر بھی اس کے معصوم چہرے پر جمی تھی، مگر پھر شاذر دیکھو ہماری صبح آج کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مما کی دوبارہ تعریف پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی یہ شاذر کو بتانے کی؟ وہ نروس سی پلکیں جھکا گئی۔ بہت مبہم سی ہوتی جو ان دونوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک بات یاد رکھنا، نقاب کے بغیر میرے ساتھ مت چلنا۔ اس کا منہ پھول گیا۔ اس کا ارادہ چادر لے کر جانے کا تھا، مگر اب یہ حکم اسے بے انتہا ناگوار گزرا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ صرف چادر لے کر جانا چاہتی ہے، مگر پھر خاموش رہی کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ اسے لے کر ہی نہ جائے۔ وہ بے دلی سے نقاب کی طرف بڑھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد میں تمہیں پک کر لوں گا، منہ سے گیٹ کے باہر ہی اتارتے ہوئے بولا تو وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بھی گاڑی زن سے اڑا کر لے گیا۔ صبح یہ کیا تم نے ٹینٹ لے رکھا، اتارو اسے، کیا فائدہ اتنا خوبصورت سوٹ پہننے کا؟ اس کے گلے ملتے مونا نے سب سے پہلا کام اس کا نقاب اتارنے کا کیا۔ وہ یہاں ہی نہیں رکی بلکہ نقاب کو اپنے قبضے میں لے کر اسے اس کے سوٹ کے ساتھ ملتا جلتا دوپٹہ دے دیا۔ واو، اب لگ رہی ہو کہ میری برتھ ڈے پارٹی پر آئی ہو۔ وہ ارے ارے ہی کرتی رہ گئی، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ بہت خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا گیا۔ سارا وقت مونا کا بھائی اس کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا اور وہ ناگواری سے نظر انداز کرتی رہی۔ آپ یہاں اکیلی کھڑی ہیں، مونا کدھر ہے؟ مونا ابھی اندر گئی تھی۔ نبیل جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا جھٹ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اندر گئی ہیں، ناگواری سے کہتے وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، میں کب سے آپ کو ہی واچ کر رہا ہوں۔ اتنی بے باکی اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ نہ جانے کیوں اسے زہر سے بھی بری لگی۔ ابھی وہ اسے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی جب اس کے پیچھے ابھرتے شاذر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر اچھی خاصی بوکھلا گئی۔ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، وہ بغیر نبیل سے مخاطب ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ اندر ہی اندر ڈرتی لرزتی ٹانگوں سے نقاب لینے دوڑی۔ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں چھو کر بھی تمہیں گزری۔ میرے ڈر سے تم نقاب کو استعمال کرنے لگی ہو، مگر اسے دل سے کبھی قبول نہیں کر پائی۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے جس پر عمل کرتے ہوئے تمہاری جان نکلتی ہے؟ ہمارے مذہب میں بھی تو عورت کو باپردہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو باریک دوپٹہ تم وہاں لے کر کھڑی تھی اس سے بہتر تھا کہ لیتی ہی نہیں۔ دوپٹہ عورت کی شرم و حیا کا گہنا ہے، مگر تم جیسی عورتیں اسے پھانسی کا پھندا سمجھتی ہیں۔ وہ زہر خند لہجے میں بول رہا تھا۔ صبح کو لگا جیسے وہ ابھی اسے کچا چبا جائے گا، اور شاذر کو کسی صورت نبیل کی بے باک نظریں سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی آنکھیں ہی نکال لیتا۔ سر جھکائے کھڑی صبح کو اس نے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا، جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ چبائے جا رہی تھی۔
اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کر رہی تھی۔ سارے راستے وہ اس کے غصیلے اور حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھتے لرزتی آئی تھی۔ اسے اس وقت اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اب کی بار غلطی پر تھی۔ مونا نے جب اسے ہم رنگ دوپٹہ دیا تھا تو اسے اتنا باریک دوپٹہ نہیں اوڑھنا چاہیے تھا۔ واقعی وہ دوپٹہ اس کے وجود کی رعنائیاں چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی کا احساس تو وہاں پر ہی ہو گیا تھا جب نبیل کی نظروں کو بدلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ آئی ایم سوری شاذر بھائی، برائے لہجے میں وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ تمہیں خود احساس ہونا چاہیے صبا، اگر میں تم پر روک ٹوک کرتا ہوں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے جو تمہاری ناک و شکل سے کافی دور ہے۔ تمہیں میری روک ٹوک تو دکھائی دیتی ہے مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا لہجہ خود بخود تھوڑا نرم ہو گیا۔ جب تک عورت خود اپنی نسوانیت کی حفاظت نہ کرے کوئی دوسرا نہیں کروا سکتا۔ اپنے دل سے یا اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تمہاری آج کی حرکت درست تھی؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور پھر اس پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سمیت وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ملازم کے ساتھ ثنا کو اندر آتا دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ثنا تم؟ ہاں میں، اور تم تو بڑی بے وفا نکلی، کوئی فون کیا نہ ملنے آئی؟ اسے گلے ملتے شکوہ خود بخود اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ آئی ایم سوری یار، وہ شرمندہ سی گویا ہوئی، مگر ریئلی تمہیں اپنے گھر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں اب تو تم یہی کہو گی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے قریب ہی بٹھا لیا۔ اور سناؤ پھر کیسی گزر رہی ہے؟ میری تو اچھی ہی گزر رہی ہے، تم سناؤ؟ ہاں یاد آیا، وہ شاپنگ مال میں تمہارے ساتھ مغرور سا لڑکا کون تھا؟ یاد آنے پر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ شاذر بھائی تھے۔ بھائی ہوں گے وہ تمہارے، میں تو اتنے زبردست بندے کو کبھی بھائی نہ بناؤں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ان کی اصلیت نہیں جاننی نا، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو؟ اس کا موڈ ایک دم بگڑ گیا۔ کیوں، رات ہوتے ہی کسی عفریت کا روپ دھار لیتے ہیں کیا؟ وہ اس کے بیزار سے انداز کو دیکھتی مزے سے بولی۔ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ ہی تھی۔ اگر عفریت نہیں تو کسی عفریت سے کم بھی کسی صورت نہیں، اتنے سڑیل اکڑو غسیلے اور بد دماغ ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ اس کے منہ کے زاویے خود بخود ہی بگڑتے گئے۔ ارے اتنی زیادہ خصوصیات؟ وہ بے ساختہ سی ابھی کم ہی گنوائی ہیں، ساری بتا دوں تو لمحے کے 1000ویں حصوں میں یہاں سے غائب ہو جاؤ گی۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا مگر وہ تو اس کی بھی کسی بات کو سیریس لے ہی نہیں رہی تھی۔ یار حسین لوگوں کا اتنا مغرور ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ صبا اسی وقت اپنے پکار پر وہ یوں اچھلی جیسے صوفے میں یکدم سپرنگ نکل آئے ہوں۔ یہ کب آئے؟ سامنے سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے شاذر بھائی کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی شرمندہ ہوئی۔ نہ جانے کب سے کھڑے تھے اور کیا کچھ سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ ایک چائے میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس کے قریب آنے پر وہ تحکم بھرے انداز میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثنا پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے رے، اس بے نیازی پر کون نہ مر جائے۔ ثنا نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری تو صبا نے صوفے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر دونوں کے کہکے لاؤنج میں گونجنے لگے۔ ثنا ایسی ہی جولی طبیعت کی مالک تھی مگر اس کے کردار میں صبا کو آج تک کبھی کوئی جھول نظر نہ آیا، اسی لیے تو اب تک ان کی آپس میں دوستی چلی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے یار کہ وہ سڑا کریلا دوبارہ واپس آ جائے، میں چائے بنا کر دے آؤں اور تمہارے لیے بھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دستک دے کر جیسے ہی یس کی پرمیشن ملی وہ اندر داخل ہو گئی۔ شاذر جو آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے ابھی کیا کہہ دے، مگر پھر جیسے ہی اس کی سرخ آنکھوں پر نظر پڑی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹرے سے کپ اٹھاتے شاذر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، اگر میں کہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گی؟ عجب مبہم سا انداز تھا اس کا۔ وہ الجھ سی گئی اور بے وجہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ شاذر کی سرخ انگارہ آنکھیں اس کے متذبذب چہرے پر جمی جواب کا انتظار کرتی رہی۔ میں مما کو انفارم کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی جب اس نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور میڈیسن لینے کے باوجود بھی آرام نہیں آیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس کی نازک کلائی اس کے پرحدت ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گئی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ صبا پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کسی صورت سر دبانے کی خدمت پیش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ باہر اس کی دوست اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ کبھی کسی نوکر سے سر نہ دباتا جب کشمکش میں وہ گرفتار ہو چکی تھی۔ کیوں؟ کیا بہت مشکل سوال پوچھ لیا میں نے؟ وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ اس کے ششب
पंज में मुब्तला चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें इतनी सुर्ख थी कि उसकी तकलीफ़ का बासानी पता दे रही थी। उस चिड़िया के दिल की मालिक से उसकी तकलीफ़ देखी न गई। लाइए शाजिर भाई, मैं आपका सर दबा देती हूँ, न चाहते हुए भी उसने कह दिया। शाजिर ने काफ़ी हैरत से उसे देखा, यानी अपनी दोस्त से ज़्यादा उसे उसकी तकलीफ़ की फ़िक्र थी। न जाने क्या हुआ था कि उसके होंठ धीमे से मुस्कुरा दिया और फिर आंखें मूंदते उसने सबा के नर्म हाथों के लम्स को अपनी तमाम तर शिद्दतों से महसूस किया था और वो हैरान से उसके होंठों पर फैली नरम मुस्कुराहट देखते जैसे अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी। अभी उसे सर दबाते 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो नरमी से बोला, अब मैं ठीक हूँ सबा, तुम अपनी दोस्त के पास जाओ। लहजा इतना धीमा और पुरकशिश था कि सबा ने काफ़ी हैरत से उसकी बंद आंखों को देखा और फिर जल जान छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा करती बाहर की तरफ दौड़ी। फहद, फिर क्या ख्याल है आपका? भाई किस बारे में? वो जो मुकम्मल तौर पर अखबार के मुताले में गुम थे मसरूफ़ से अंदाज में बोले। पहले इसे तो बंद करें, वो चिढ़ते हुए बोली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अखबार से नज़रें हटाई। जी फरमाइए जनाब। अंदाज़ इतना ताबेदारी लिए हुए था कि वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैं शाजिर और सबा की शादी की बात कर रही हूँ। और वो जो अंदर दाखिल हो रही थी दहलीज पर ही रुक गई। उसे लगा कि उसने यकीनन कुछ गलत सुन लिया है, इसीलिए बेचैनी से पापा के जवाब का इंतज़ार करने लगी। उसके जिस्म का एक एक अज़ू हमतन गोश था और दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो रही थी। तो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। मैं सोच रही हूँ अगले महीने ही शादी की कोई डेट रख लेते हैं। उनके जवाब पर पुरजोश से वो मज़ीद गोया हुई कोई बम था जो उसकी नाजुक समाअत पर फटा था। वो हैरान परेशान हक्का बक्का एक्टिक मम्मा पापा को देखे गई। तुमने सबा से बात की? अखबार तय करके टेबल पर रखते हुए उन्होंने पूछा तो वो नफ़ी में गर्दन हिला गई। नहीं, अभी सबा से तो मैंने बात नहीं की। और शाजिर से? वो दोबारा गोया हुए। उससे क्या बात करनी है, वो ऑलरेडी सब कुछ जानता है। वो मुस्कुराई। क्या मतलब? किसने बताया उसे? वो उलझे। भाई सीधी सी बात है, शाजिर को मैंने बहुत पहले बता दिया था कि उसकी और सबा की बचपन से निस्बत तय है। ये दूसरा झटका था जो उन गुज़रे 5 मिनटों में उसके नाजुक वजूद को लगा। उसका पूरा वजूद कँपाने लगा। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो मज़ीद एक लम्हा भी अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकेगी। उसकी गिरफ्त चौखट पर बेसाख्ता ही सख्त हुई थी। क्यों? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे पहले बताने की? उन्हें यकीनन उनकी बात बुरी लगी थी, इसलिए संजीदा से गोया हुए और वो अपने सर पर हाथ मार कर रह गई। भाई ज़रूरत क्यों नहीं थी? शाजिर माशाल्लाह लाखों में एक है। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में सबा के अलावा कभी भी किसी और लड़की का गुजर हो। मर्द ज़ात है, कब किस तरफ ध्यान चला जाए क्या पता। और आप तो जानते ही हैं कि हमने उसे हमेशा सबा के साथ देखा है, बस इसलिए बताना ज़रूरी समझा। उन्होंने दिल की बात उन पर वाज़ेह कर दी तो अब की बार वो खामोश ही रहे, जबकि पै दर पै इंकशाफात ने सबा को हदमुआ कर छोड़ा था। वो किस तरह अपने कमरे तक पहुंची थी ये सिर्फ वही जानती थी। आते ही सोफे पर गिरकर वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो मीलों की मुसाफिर तय करके आई हो। एक नादीदा थकन थी जो उसके जिस्म से असाब तक पे सवार हो चुकी थी। वो जो सुन कर आई थी अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बेचैनी से निचला लब चबाने लगी और फिर ना जाने उसे एकदम क्या हुआ कि दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। अभी वो खुद को समेट भी ना पाई थी कि उसी वक्त मम्मा रूम में दाखिल हुई। उसने सर घुटनों में दे दिया। सबा, कैसे बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसके करीब बैठते वो फिक्रमंदी से गोया हुई। उसने गर्दन ना उठाई बल्कि उसी हालत में बैठी होंठ चबाती रही। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है सबा। उसे गर्दन न उठाते देखकर वो एक बार फिर से बोली और साथ ही बालों में हाथ फेरने लगी। और इस बार तो जैसे उसे सब तो बर्दाश्त की सब तनावें टूटती हुई महसूस हुई। उसने झटके से सर उठाया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मा कि आपको मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है। तुम रो रही हो? उसकी मुतर्रम आंखें और सुर्ख चेहरा उन्हें अजहद परेशानी में मुब्तला कर गया। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं, मगर याद रखिएगा मैं किसी सूरत भी शाजिर भाई से शादी नहीं करूँगी। रोने के दौरान वो बामुश्किल बोली थी, जबकि मम्मा तो जैसे हैरत से साकित सी रह गई। कुछ लम्हों के लिए तो जैसे वो कुछ बोल ही ना सकी। क्यों? कितनी दिक्कत से ये एक लफ्ज़ उनकी ज़बान से अदा हुआ था, ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। बस मैंने कह दिया है, बेदर्दी से वो अपनी आंखों की भीगी सतह रगड़ते उनसे नज़रें चुराए बोली, बड़ों की आंखों में आंखें डालकर। अपनी बात कहना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था, मगर अपनी ताबेदारी और फर्माबरदार कम को बेटी के मुंह से इतनी सी बात सुनना भी जैसे उनके लिए किसी धचके से कम ना था।
تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کی آواز کی سختی اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی تک محسوس کی تھی۔ اسے لگا اگر آج وہ اپنے حق میں نہ بولی تو پھر ساری زندگی نہ بول پائے گی، اور پھر اس کی ساری عمر شاذر جیسے حاکم کے سامنے اس کی لونڈی کی طرح سر جھکائے حکم بجاتے گزر جائے گی۔ میں یہ شادی کسی صورت بھی نہیں کروں گی مما، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور اس کے ضدی انداز نے انہیں اچھے خاصے اچھمبے میں ڈال دیا۔ انہوں نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے کب انہوں نے اس کا ایسا روپ دیکھا تھا؟ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اتنی خود سر کب سے ہو گئی ہو کہ بڑوں کا احترام ہی بھولتی جا رہی ہو؟ اس کے لہجے سے انہیں بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ بھی اپنے لہجے کی سنگینی محسوس کرتے سر جھکائے رونے لگی۔ پلیز مما، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے مجبور مت کیجیے۔ اس دفعہ لہجہ افسردہ اور ملتجیانہ تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے یہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیا کمی ہے شاذر میں؟ گھر کا بچہ ہے، لاکھوں میں ایک ہے، اور مجھے عزیز بھی ہے۔ وہ لاکھوں میں ایک ہے، آپ کا منظور نظر ہے بے پناہ عزیز ہے، اسی لیے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ انہوں نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ یقیناً اس کی بات انہیں بہت بری لگی تھی۔ یہ بکواس نہیں بلکہ سچ ہے۔ وہ غصے سے اسے گھورنے لگی جو ہر درمی کے آج سارے ریکارڈ توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہاری شادی ہوگی اور صرف شاذر سے ہوگی۔ بہت بکواس کر چکی تم اور بہت سن چکی میں، وہ سخت اور دو ٹوک انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ چوکھٹ عبور کرتی اس کی سرسراتی آواز نے ان کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا۔ آپ کو شاذر کے سامنے میں پہلے کب نظر آئی ہوں جو اب آؤں گی؟ وہ حیرت سے پلٹی اور وہ تو جیسے آج تہیا کر کے بیٹھی تھی کہ کچھ دل میں نہیں رکھنا۔ اسے لگا اگر آج وہ ان سے اپنے دل کی اذیت بیان نہ کر سکی تو پھر شاید کبھی نہ کر سکے۔ بس یہی سوچ کر وہ بولی اور پھر بولتی چلی گئی جبکہ وہ حیرت سے گم کھڑی یک ٹک اس کے سسکتے وجود کو دیکھتی رہی۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا مما کہ آپ کی بیٹی کو کیا چاہیے؟ آپ نے مجھے محکوموں کی سی زندگی سونپی اور شاذر کو مجھ پہ حاکم بنا دیا، اور اس نے مجھ پر اتنی حاکمیت کی اتنی پابندیاں لگائی کہ میرا دم گھٹتا گیا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی، بکھرتی گئی، اور آپ کو احساس تک نہ ہوا۔ میں خود ہی کا احساس تک کھوتی گئی اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اور اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ایسے بندے سے شادی کر لوں جو ساری عمر میرا خون چوستا رہے گا۔ آپ میری مما تھی، سگی مما، مگر مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ میری سگی مما ہیں۔ آپ تو صرف اور صرف شاذر کی چھوٹی امی بن کر رہ گئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں ساری زندگی اپنی مما کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، سسکتی رہی، اور آپ میرے حصے کی بھی محبت شاذر کی جھولی میں ڈالتی رہی۔ وہ میرا جینا تنگ کرتا رہا اور آپ اس کا ساتھ دیتی رہی۔ آپ میری مما نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹوٹی بکھری نڈھال تھی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر بلک بلک کر رو دی، جبکہ وہ خود تو جیسے ہلنے جلنے کی سکت ہی کھو چکی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی ان سے اتنی بدگمان ہوتی گئی اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ ان کی آنکھیں بے اختیار بھیگتی گئی، اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ان کے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ کتنا غلط سوچتی تھی ان کی بیٹی ان کے بارے میں۔ کہاں انہوں نے اسے نظر انداز کیا تھا، کہاں محبت میں کوئی کمی چھوڑی تھی۔ اگر شاذر انہیں عزیز تھا، کم عزیز وہ بھی نہیں تھی، اور صرف اس کی وجہ سے ہی تو شاذر انہیں عزیز ترین ہوا تھا۔ وہ جب اسے اپنی بیٹی کے حوالے سے دیکھتی تو وہ انہیں اور عزیز ہونے لگتا، اور ان کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا کہ اگر جو کبھی شاذر نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تو جیسے یہ ڈر ان کے اندر جڑ پکڑنے لگا، تو انہوں نے شاذر سے روبرو بات کرنے کے بارے میں سوچا، اور ان کی خواہش پر شاذر کے سر جھکانے پر وہ تو جیسے اندر تک نہال ہو گئی۔ وہ صبا کو پوری طرح شاذر کی پسند میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دفعہ شاذر کا ساتھ دیتی۔ بعض اوقات انہیں محسوس ہوتا جیسے وہ اس پر زیادہ سختی کر جاتا ہے، زیادہ روک ٹوک کر جاتا ہے۔ بیٹی کا اترا چہرہ انہیں دکھ میں مبتلا کر جاتا، مگر یہ فقط چند لمحوں کی بات ہوتی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو سمجھا لیتی کہ شاذر اگر اسے مکمل طور پر اپنی پسند میں ڈھلا دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ ساری زندگی اسے شاذر کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ اچھا ہے اب اسے اس کی پسند ناپسند جان لے۔ جیسے یہ خیال انہیں مطمئن کرتا، وہ خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھتے زبان پر کفر ڈال دیتی، اور آج صبا کی ٹوٹی بکھری حالت نے انہیں احساس دلایا کہ وہ کتنا غلط کر رہی تھی۔ شاذر کو داماد بنانے کی خواہش میں وہ اتنی مگن ہو گئی کہ پھر بیٹی کا دکھ دیکھ ہی نہ پائی۔ بے اختیاری ان کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اس کے باوجود وہ شاذر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور صبا کی بے وقوفی پر بھی اس کا ساتھ دینے کو کسی صورت تیار نہیں تھی۔ انہیں جتنی صبا عزیز تھی اتنا ہی شاذر بھی عزیز تھا، اور ان کے عزیز ترین بیٹے کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئے یہ ان کی برداشت سے باہر تھا، کیونکہ اس صورت میں صبا کو بھی یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا پڑتا جو انہیں گوارا نہ تھا۔
جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی نسبت بچپن سے شاذر سے طے ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین اڑ گیا تھا. اسے وہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور کہاں پوری زندگی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے کچھ تو کرنا ہوگا. ہونٹ چباتے وہ مضطرب سی کمرے میں ٹہلنے لگی. مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے. وہ کسی صورت میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے. ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو شام کے 6 بجا رہا تھا. اس وقت مما کچن میں ہوتی تھی اور پاپا اسٹڈی روم میں. پاپا سے بات کرنے کا یہ اچھا موقع تھا. وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی. آہستہ سے دستک دے کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی پاپا کو کسی کتاب کے مطالعے میں منہمک پایا. اس کی طرف انہوں نے حیرانی سے دیکھا. وہ بہت ہی کم ان کے اسٹڈی روم میں آتی تھی سو ان کا حیران ہونا بجا تھا. خیریت بیٹا جی؟ اس کا مرجھایا چہرہ اور مترم آنکھیں دیکھتے انہوں نے بے اختیار پوچھا تھا. وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ان کے قریب آ کھڑی ہوئی. مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے پاپا. اس کی سوجی سرخ آنکھوں اور افسردہ چہرے پر ان کی نظر بے ساختہ ٹھٹکی تھی. انہیں کچھ کھٹکا اس لیے کتاب بند کر کے پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے. سب ٹھیک تو ہے نا صبا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی پیشانی کو چھوا جو انہیں کچھ نم اور ٹھنڈی محسوس ہوئی. وہ ان کے عزت متفکرانہ انداز پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے. آج تک میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے. پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو یا مما کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو. آپ دونوں کے ہر فیصلے کو مقدم مانا ہے. مگر اب وہ رکی. آنکھوں میں چھپے آنسو گالوں پر پھیل آئے. پاپا بری طرح پریشان ہوتے اس کی بھیگے چہرے کو دیکھنے لگے. انہیں اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا. بات واقعی معمولی نہ تھی ورنہ ان کی بیٹی کی یہ حالت نہ ہوتی. وہ اس کے قریب کھڑے ہوئے اور اس کا چہرہ اٹھائے بے چین سے بولے. جو بھی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے اپنے پاپا سے کہہ دو. اس یقین کے ساتھ کہ پاپا سب ٹھیک کر دیں گے. اپنی گڑیا کی ہر پریشانی دور کر دیں گے. اور وہ ان کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی. کچھ کہو صبا. آخر ہوا کیا ہے؟ پاپا میں شاذر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی. پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. مجھے مما کی طرح غلط مت سمجھیے گا. ان کے سینے میں منہ چھپائے ہی اس نے لرزتی آواز میں آخر کہہ دیا. وہ ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے. شاذر اور صبا کو انہوں نے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی دیکھا تھا. صبا کے منہ سے ایسی بات کی توقع وہ کسی صورت نہیں کر رہے تھے. شاذر لاکھوں میں ایک تھا. وہ مسترد کیے جانے کے لائق نہیں تھا. اسی لیے صبا کے انکار نے انہیں اچھا خاصا الجھا کر رکھ دیا. کیوں؟ بہت دیر کے بعد ان کے منہ سے فقط یہی ایک لفظ نکلا تھا. میری اور ان کی سوچ نہیں ملتی پاپا. میں ان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی. آپ اگر میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو میں یہ شادی کر لوں گی مگر پھر میں اندر سے مر جاؤں گی. آپ جہاں کہیں گے میں شادی کرنے کو تیار ہوں مگر شاذر بھائی سے نہیں. پلیز مجھے مجبور مت کیجیے گا. پلیز پاپا. اس نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئے. بیٹی کی منتشر حالت نے انہیں اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. وہ اسے آہستہ سے سینے سے بھینچ گئے. ایک ہی تو ان کی بیٹی تھی. اگر وہ بھی خوش نہ رہی تو پھر کیا فائدہ. وہ شاذر کو بہت چاہتے تھے. ان کے بڑے بھائی کی آخری نشانی تھا وہ. مگر صبا بھی انہیں کم عزیز نہ تھی. شاذر سے وہ کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے. اور صبا کی کہیں اور شادی کرنے کے بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا. مگر اب انہیں لگا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی زبردستی نہ کر پائیں گے. تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا صبا. تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا. اگر زندگی تمہاری ہے تو فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا. اس کا سر سلاتے وہ نرمی سے بولے تو وہ سر اٹھاتے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی. آپ سچ کہہ رہے ہیں پاپا؟ اسے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاپا اتنی جلدی اس کی بات مان گئے تھے. اس کی بے یقین نظروں میں دیکھتے وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گئے تو وہ آسودہ ہوتی ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگتی گویا ہوئی. آئی لو یو پاپا. یو نو آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں. وہ خوش تھی جبکہ وہ غیر مرئی نقطے پر گھورتے کسی گہری سوچ میں گم تھے. تمہیں کیا ضرورت ہے شاذر سے بات کرنے کی؟ تمہاری اس ایک غلطی کی وجہ سے معاملہ اتنی سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا. اپنے نام اور چھوٹے پاپا کے غیر معمولی لہجے نے اسے ٹھٹک کر وہیں رکنے پر مجبور کر دیا. یقیناً یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر چھوٹے پاپا کے عزت پریشان لب و لہجے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا. مجھے کیا پتا تھا فہد کہ صبا انکار کر دے گی. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ورنہ میں ایسا ہرگز نہ کرتی. چھوٹی امی کی بے چین جھنجھلاتی آواز اسے ایک الجھن کے ساتھ ساتھ استجاب میں بھی مبتلا کر گئی. وہ کس لیے چھوٹے پاپا سے ملنے آیا تھا؟ جیسے بھول ہی گیا.
جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. اگر تم نے شاذر سے بات نہ کی ہوتی تو اس پرابلم کو بہت آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. جتنا مجھے شاذر عزیز ہے اتنی یہ صبا بھی عزیز ہے. میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی زبردستی کا قائل نہیں. اب کیوں صبا کی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ تو نہ سمجھ ہے، بچی، اچھے برے کی اسے پہچان نہیں. مگر آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ صبا کے لیے شاذر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور آخر کیا کمی ہے شاذر میں؟ بات کمی کی نہیں ہے بلکہ ذہنی مطابقت کی ہے. صبا نے مجھ سے صاف کہا ہے کہ شاذر کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور دو مختلف سمتوں کی سوچوں کے افراد کو جب یکجا کر دیا جائے تو مشکلات دونوں کے لیے ایک جیسی ہی کھڑی ہوتی ہیں. صبا غلط نہیں ہے. پوری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے کم از کم ذہن ملنا تو ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم زبردستی کر بھی دیں تو وہ دونوں خوش نہیں رہ پائیں گے. اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ہینڈل سے کھینچا، 2 قدم پیچھے سرکا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی اور اس وقت تنہائی کی اسے اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی. جبکہ چھوٹے پاپا مزید کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاذر بھی تمہاری محبت میں ہی خاموش رہا ہوگا، ورنہ اگر صبر کو اعتراض ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاذر کو نہ ہو؟ وہ کتنی ہی دیر خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہی. شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ورنہ اپنی زبان سے تو شاذر نے کبھی کچھ نہ کہا تھا جس سے اس کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلتا. وہ اپنے ماما پاپا کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر شاذر جیسی ننگی تلوار کو بھی وہ ساری عمر کے لیے سر پر نہیں لٹکانا چاہتی تھی. اسی لیے زندگی میں پہلی بار وہ اپنے والدین کی تکلیف کا باعث بنی، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کی نافرمانی جیسا غلط فعل اس سے سرزد ہوا. یہ سب کچھ صرف اور صرف شاذر کی وجہ سے ہوا تھا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاذر. تم میری زندگی کا سب سے برا وقت ہو. وہ دور خلاؤں میں گھورتے بڑبڑائی. اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی لان میں تنہا بیٹھے لامتناہی سوچوں میں الجھتے. شام کی تیرگی 4 سو اپنے پر پھیلانے لگی. ابھی وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب شاذر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی. اس سے پہلے کہ اندر کی طرف بڑھتی شاذر کی پکار نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا. بیٹھو صبا، مجھے تم سے بات کرنی ہے. مجھے بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو جو کہنا ہے ایسے ہی کہہ دیں. اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ سنجیدہ سے بولی. میں نے کہا نا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، پلیز بیٹھ جاؤ. یوں ضد نہیں کرتے؟ اس نے بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا. ایک تو بالکل مختلف لب و لہجہ، دوسرا اس پر ضد کرنے کا الزام. کیا وہ واقعی ضد کرنے لگی ہے؟ صبا نے بھی تو اسے ایسے ہی کہا تھا نا، مما نے بھی اسے ایسے ہی کہا تھا. اسے کسی سوچ میں محو پا کر شاذر نے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی اور اسے کرسی پر بٹھا دیا. وہ بغیر کسی ہل و حجت کے کسی اسٹیچو کی طرح بیٹھ گئی اور پھر اپنے گود میں پڑے ہاتھوں کو گھورنے لگی. دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا. اندر عجیب طرح کا خوف و ہراس ڈر کنڈلی مارے بیٹھا اسے مسلسل ڈرائے جا رہا تھا. شاذر کی طویل خاموشی اسے ایک وحشت میں مبتلا کر رہی تھی. یقیناً آج بھی وہ اندر ہی اندر اس سے بے پناہ خائف تھی. تم نے شادی سے انکار کیوں کیا صبا؟ بے حد سنجیدہ آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. نظروں کے تصادم پر وہ ٹھٹکی. کچھ تھا، کچھ ایسا جو پہلے سے مختلف تھا، کچھ الگ، کچھ انوکھا. مگر کیا؟ بس یہیں آ کر وہ الجھ گئی تھی. شاید وہ آنکھیں بولنے لگی تھی، مگر پرابلم یہ تھی کہ آنکھوں کی زبان سے وہ ناواقف تھی. تو کیا اس کے انکار سے شاذر بھائی کو بھی فرق پڑا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ فقط سوچ کر رہ گئی. پوچھنے کی ہمت تو وہ 10 جنموں میں بھی نہیں کر سکتی تھی. صبا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے پھر پوچھا. وہ خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی. لہجہ کچھ نیا تھا جس سے اس کی سماعتیں مانوس نہ تھی. اسے سب خواب سا لگا. اسے لگا کہ ابھی وہ اس پر چیخے چلائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن ہی دبا دے. آخر اس کی زندگی میں پہلی بار اس کی حکم عدولی کی گئی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا. وہ بلا وجہ انگلیاں مروڑتی رہی اور وہ اپنا صبر آزماتا رہا. خاموشی جب طویل ہوئی تو گھبرا کر وہ خود ہی بول پڑی. میں بہت دقت پیش آ رہی تھی اسے کچھ کہنے میں، جبکہ شاذر کی گہری پرسوچ سنجیدہ نظریں اس کے حواس مختل کرنے کے لیے کافی تھے. مما پاپا سے جتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا، اسے لگا وہ اتنی بہادری کا یہاں ثبوت نہ دے پائے گی. وہ متذبذب سے آہستہ سے سر جھکا گئی. آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے. زبان جیسے تالو سے جا لگی. وہ سنجیدہ سا اس کے کشمکش میں مبتلا چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور وہ متوش سی پلکیں چپک چپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی. میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. بہت دیر بعد اس نے خود کو کہتے پایا. شاذر نے طویل سانس اندر کھینچا. یقیناً اس طرح کر کے اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی صحیح کی تھی، ورنہ دل تو
چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، جس نے خود سمیت پورے گھر کو ایک ٹینشن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کیوں، اور اسے اصل وجہ بتانے کے لیے وہ خود میں ہمت کہاں سے لاتی۔ شاذر کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی۔ کیا میرے سابقہ رویوں کی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ تو جیسے اس کے اندر تک جھانک رہا تھا۔ وہ چونکی اور پھر کافی عرصے سے اس کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے دیکھنے پر مزید بولا، یہی وجہ ہے نا؟ اس کے اتنے پوری یقین لب و لہجے پر وہ دنگ رہ گئے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کے لیے بلا وجہ ہونٹ چبانے لگی اور وہ کہہ رہا تھا، میں اپنے سابقہ کسی بھی رویے کی وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم کبھی بھی مجھے سمجھ نہ سکو، یا پھر ضروری نہیں جو میں سوچتا ہوں تم بھی سوچو، مگر میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہارے انکار کی وجہ سے ہم سب کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے جھکے سر پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر واقعی اس سے اس ٹاپک کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ جہاں پاپا کی یقین دہانی کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہیں مما کی خاموشی اسے ٹھیک طرح سے خوش بھی نہ ہونے دیتی۔ گھر کا ماحول یکسر بدل کر رہ گیا۔ خاموشی چار سو رقص کرنے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ٹی وی پر اپنا من پسند پروگرام لگایا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اس نے تھکے تھکے شاذر کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ السلام علیکم شاذر بھائی، چھوٹی امی کہاں ہیں؟ سر کی جنبش سے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی اسی وقت مما اپنے کمرے سے نکلی۔ ارے شاذر بیٹا، آج اتنی جلدی آ گئے ہو، خیریت تو ہے نا؟ وہ متفکر سے اس کی طرف بڑھی۔ جی وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آپ پلیز ایک کپ چائے بنا دیں۔ میں بنا دیتی ہوں۔ ٹی وی بند کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ وہ نوکروں کے ہاتھ کی چائے نہیں پیے گا، اور اس کی موجودگی میں مما چائے بنائے اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں صبر رہنے دو، تم چھوٹی امی بنا دے گی، تم ٹی وی دیکھو، نارمل سے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بلا وجہ ہی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ وہ شاذر کے بیشتر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادی تھی، اور وہ بھی تو اپنے ہر کام کے لیے اسے آواز دیتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے اس نے اپنے کاموں کے لیے اسے پکارنا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ شاید جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی۔ شاذر بیٹا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اس کے قریب بیٹھتے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ نہیں چھوٹی امی، بس سر میں درد ہو رہا تھا۔ ٹرے سے مگ اٹھاتے اس نے آہستہ سے بتایا۔ انہوں نے بے اختیار گہری نظروں سے اس کے تھکے تھکے وجود کو دیکھا۔ وہ انہیں پہلے سے کچھ کمزور سا لگا۔ کیوں اتنا سوچتے رہتے ہو؟ جب دماغ کو اتنا تھکاؤ گے تو سر میں تو درد ہوگا ہی، اور اس سے جیسے چائے کا گھونٹ بھرنا مشکل ہو گیا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نظریں چراتے اس نے ایک بڑا اور تلخ گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ جانتے ہو انسان نظریں کب چراتا ہے؟ وہ تو جیسے اس کے اندر تک اترنا جانتی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے چائے پیتا رہا، اور پھر آخری سپ لیتے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہت دنوں سے سکون سے نہیں سو پایا چھوٹی امی، پلیز مجھے سلا دیں۔ انہوں نے ایک اذیت بھری نظر اس کی بند پلکوں پر ڈالی تھی، جن کے گرد بڑے ہلکے اپنے رجگوں کی کہانی صاف سنا رہے تھے۔ بے اختیار ان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی جتنی تکلیف میں وہ اس وقت تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے درد کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ آخر ماں تھی، مگر مجبور تھی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب انہوں نے اس کے ذہن میں بٹھانا شروع کر دیا کہ وہ اس کی شادی صبا سے کرنا چاہتی ہے۔ وہ ان کی اکثر باتوں پر خاموش رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فیصلہ نہ کر پائی کہ وہ صبا کے حوالے سے کیا سوچتا ہے۔ مگر اب اس کا یہ بکھرا بکھرا حلیہ ان پر بہت کچھ منکشف کر گیا۔ وہ اس کی حالت کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانے لگی۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو وہ بھی آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو پھیلتے ان کے گال بھگونے لگے۔ یہ اخلاق تو نے صبا پر بے انتہا غصہ آیا، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے سے بھی گریز نہ کرتی، مگر فہد کے سامنے مجبور تھی۔ جانتی تھی کہ وہ زبردستی کی کسی صورت قائل نہ تھے۔ وہ جھکی اور پھر اپنے بھیگے ہونٹ اس کی کشادہ پیشانی پر ٹکا دیے۔ وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اس لیے ہلکا سا کسمسایا۔ انہوں نے اس کا سر تکیے پر ڈال کر آہستہ سے اس کے اوپر کمبل برابر کیا، اور پسماردہ قدموں سے باہر آ گئی۔ خالی کپ کچن میں رکھ کر جیسے ہی پلٹی، صبا کو فریج میں منہ گھسیڑے پایا۔ مما آج کیا پکانا ہے؟ ان کی موجودگی محسوس کرتے اس نے پوچھا۔ جو تمہاری مرضی بنا لو، سنجیدگی سے کہتے وہ جیسے ہی کچن سے نکلنے لگی تو وہ ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں مما؟ کیسا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ان کی بے رخی پر اس کی آواز بھرا سی گئی۔
تو تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار پہنا ہوں؟ آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اتنی تکلیف میں اور میں تم سے پیار بھرے چونچلے کرتی پھروں۔ وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ مما، وہ ہکا بکا ان کا یہ روپ دیکھ کر رہ گئے۔ آج پھر وہ اس پر شاذر کو فوقیت دے چکی تھی۔ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ ہاں ہو تم میری بیٹی، مگر کاش نہ ہوتی۔ وہ اس پر ایک تیکھی نظر ڈال کر کچن سے نکل گئی اور وہ بھربھری ریت کی طرح وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ لان میں کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور پھر لمبے لمبے سانس لیتے اپنے اندر کی افسردگی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک اس کی نظر شاذر پر پڑی۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر اسکن کلر کی ٹی شرٹ پہنے خود سے یکسر لاپرواہ لان میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ یقیناً وہ آج بھی جاگنگ پر نہیں گیا تھا، اور کئی روز سے تو اس نے اسے جم جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور کتنا بدل گیا تھا وہ، قدموں کی دھمک، آواز کا جاندار روپ، نظروں کی حاکمیت جیسے کہیں کھو سے گئے تھے۔ وہ کتنی دیر بے اختیاری اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ چیئر پر بیٹھ کر اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ پونچھنے لگا۔ وہ آہستہ سے پردہ برابر کرتی کھڑکی سے ہٹ گئی۔ پھر اس نے اسے نکسک سے تیار آفس کے لیے نکلتے دیکھا، ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہوئے عجلت بھرے انداز میں لان سے گزرا تھا۔ شاذر، ناشتہ تو کرتے جاؤ بیٹا۔ مجھے بھوک نہیں ہے چھوٹی امی، آفس سے کچھ لے لوں گا، مما کی بےتاب پکار پر اسی محبت بھرے انداز میں کہتا وہ بغیر رکے پورچ کی طرف بڑھ گیا، اور مما حسب معمول اس کے پسندیدہ ناشتے کو فقط گھور کر رہ گئی، اور وہ جیسے خود میں چور سی بن گئی۔ اٹ از ناٹ فیئر یار۔ وہ فائلوں میں سر گھسیڑے بری طرح محو تھا جب اس کا جگری دوست یاسر اندر داخل ہوا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ اسے دیکھتے وہ فائل ایک طرف کرتے پرتپاک انداز میں اس کی طرح بڑھا۔ بس بس رہنے دے، پتہ ہے مجھے جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر خفا خفا سا بولا، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تم سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ تو میں خود بھی نہیں لگا سکتا، مگر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ وہ پرجوش انداز میں اسے بھینچتے بولا تو ساری خفگی بھلا کر وہ بھی مسکرا دیا۔ میں اتنے عرصے بعد پاکستان آیا ہوں، اور تم سے اتنا نہ ہوا کہ آ کر مل جاتے۔ نہ کرتے بھی شکوہ اس کی زبان سے پھسل ہی گیا۔ سوری یار، مگر یقین کرو آج آفس سے سیدھا میں نے تمہاری طرف ہی آنا تھا۔ ہاں خوب سمجھتا ہوں تمہارے ان چکروں کو، یوں ہی جلی کٹی سناتی جاؤ گے یا بیٹھو گے بھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہ میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ چلو تو، اس نے اس کا ہاتھ کھینچا تو مجبوراً اسے اس کا ساتھ جانا پڑا۔ ہاں اب بتاؤ کیسی گزر رہی ہے پھر؟ ریسٹورانٹ کے پرسکون ماحول میں اس نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری چھوڑ تو اپنی سنا، شادی کیا ابھی تک کوارے ہی پھر رہے ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ واٹ؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، اور تم اپنی سناؤ، شادی کر چکے ہو یا کر رہے ہو؟ نہیں، ابھی تو ایسے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ حیران ہوا۔ منگنی تو تمہاری بچپن میں ہی ہو گئی تھی، پھر شادی میں اتنی تاخیر کیوں؟ اور شاذر کی دکھتی رگ پر جیسے نادانستگی میں ہی اس کا ہاتھ جا پڑا تھا۔ یہی تو اس کا دوست تھا جس سے اس نے صبا کے حوالے سے اپنے محسوسات شیئر کیے تھے، اور وہ بھی اس کی مجبوری تھی کہ یاسر اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرنے لگا تھا، ورنہ وہ تو خود کو 7 پردوں میں چھپانے والا انسان تھا۔ ہو جائے گی میری بھی شادی، تم بتاؤ کھانے کو کیا منگواؤں؟ اس کے بات بدلنے پر یاسر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یقیناً وہ ایک بدلے ہوئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ کیا بات ہے جگر، کیا اب تم مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ وہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک نظر ڈال کر رہ گیا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا چھوڑ دو گے اسے؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد وہ پرسوچ سے انداز میں بولا، نہیں ہرگز نہیں۔ اس کا انداز تیز اور قطعی تھا۔ تو ابھی میں اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے ٹائم دے رہا ہوں، تاکہ وہ اپنے ذہن کو تیار کرے، اور اگر پھر بھی اس کا فیصلہ نہ بدلا تو تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر اسے خود سے الگ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہت کم عمری میں اسے اپنے ساتھ سوچتا آیا ہوں، اسے کھونے کا تو میرے پاس تصور بھی نہیں ہے۔ تم نے اسے اپنے دل کی بات بتائی کہ کیا محسوس کرتے ہو اس کے لیے؟ نہیں۔ اس نے پہلے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو یہ غلط ہے نا یار، یہ اس کا حق تھا۔ تمہیں اسے ضرور بتانا چاہیے کہ تم اس کے لیے کتنی خوبصورت اور خاص فیلنگز رکھتے ہو۔ لڑکیاں ایسے معاملات میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم اسے بتاؤ گے کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے، تو وہ اپنا فیصلہ بدلنے کے بارے میں ضرور سوچے گی۔ محبت بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، عورت ہو یا مرد یہ زیر کرنا بخوبی جانتی ہے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ پرسوچ سے انداز میں بولا۔
माँ बदौलत हमेशा ही ठीक कहते हैं। उसने फर्जी कॉलर झाड़े तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे दाद देनी पड़ेगी सबा जी को, जिनकी वजह से मेरे दोस्त की जलाली तबीयत में ठहराव आ गया है। उसके घूरने पर वो दोनों हाथ उठाते जैसे डरने की एक्टिंग करने लगा और अपने अंदाज पर जहाँ वो खुद हंसा वहीं शाजिर का कहका भी निकल गया। मामा मुझे बाज़ार से कुछ चीज़ें मंगवानी है। उसकी बात पर उनके सब्ज़ी काटते हाथ चंद पल के लिए रुके और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। ड्राइवर के साथ चली जाओ और जो चाहे ले आओ। क्या? उसे जैसे हैरत का शदीद झटका लगा। समात पर शुबा सा गुजरा। कुछ दूर बैठे शाजिर पर नज़र खुद ब खुद टिक गई, जो बज़ाहिर तो अपने काम में महव था, पर उसकी सारी तवज्जो उसके मुतहिर अंदाज की तरफ थी। मैं वाकई चली जाऊँ? बेयकीन सी वो पूछ तो मम्मा से रही थी, मगर किन अखियों से शाजिर को देख रही थी। मगर वो खामोशी से उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया और मम्मा कह रही थी कि जब सामान तुम्हारा है तो जाहिर है तुम्हें ही जाकर लाना पड़ेगा। उसके मुताज्जिब चेहरे पर एक सरसरी से नज़र डालकर वो टोकरी उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। यखलक तो उसका दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। वो झटके से उठी और दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कब से खिड़की में खड़ा दूर खलाओं में घूर रहा था। उसके अंदर बाहर एक गहरा सकूत तारी था, ऐसा सकूत जो हर देखने वाले को खौफ में मुब्तला कर दे। ये सच था कि उसने सबा को चाहा था, और इतना चाहा था कि जितना पहले कभी किसी ने किसी को ना चाहा हो। वो जानता था कि सबा उसकी है, इसलिए उस पर हर तरह का रौब जमाने पर खुद को हक पर समझता। ये उसकी मोहब्बत की शिद्दत ही थी कि वो उसे सर से पैर तक अपनी पसंद के सांचे में ढला हुआ देखना चाहता था। वो जानता था कि उसकी तबीयत में गुस्से का अंसर ज़्यादा है, उसका मिजाज भी गर्म है, और औरत के मामले में तो उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसे बापर्दा अपनी नस्वानियत की हिफाजत करने वाली औरत बहुत पाकीज़ा लगती। उसका दिल खुद ब खुद उसका एहतराम करने को मचलने लगता। यही वजह थी कि उसने सबा को नकाब के लिए कह दिया। वो बहुत मासूम थी, बस इसीलिए उसने उसका यूनिवर्सिटी जाना रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके दिल के कोरे कागज़ पर उसके अलावा किसी मर्द का नक्श उभरे। उसने जहाँ खुद पर पाबंदियाँ लगाए उसे भी महदूद करता गया, मगर शायद वो ये भूल गया कि किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालना उसकी सांसों को तंग कर देता है, और वो इंसान कभी भी बोझ डालने वाले को अच्छी नज़र से नहीं देखता। वो कब उससे बदगुमान होती गई उसे पता ही ना चला, और अब जब वो उसकी मोहब्बत में पूर डूब चुका था तो उसने कितनी आसानी से शादी से इनकार कर दिया, और छोटे पापा ने भी कितनी आसानी से कह दिया कि वो सबा के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और छोटी अम्मी भी तो उसके लिए कुछ ना कर पा रही थी। उसे छोटे पापा से कोई गिला ना था, शायद वो अपनी जगह पर ठीक थे। उसे सबा से भी शिकायत ना थी, उसे तो अपने असूलों से शिकवा था। उसकी मोहब्बत उससे बिछड़ने के बाद कितनी खुश थी, और ये खुशी ही उसे यकीन दिला रही थी कि उसके उसूल कितने गलत थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये तो तय था कि वो किसी सूरत भी सबा को खो नहीं सकता था, किसी सूरत भी नहीं, चाहे इसलिए उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता, अपने असूलों को ही क्यों ना तोड़ना पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी है तो असूल है, और इससे तो उसकी ज़िंदगी ही बिछड़ रही थी। फिर वो क्यों ना तड़पता, क्यों ना बुलबुलाता। वो आईने के सामने खड़ी बड़ी तेज़ी के साथ बालों में ब्रश कर रही थी। दरमियान से मांग निकालकर उसने बालों को कैचर में जकड़ लिया और फिर होंठों पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाने लगी। उस वक्त वो पिंक कलर के दीदा ज़ेब सूट में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वो हर जाविये से खुद को बगौर देख रही थी। काली स्याह बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में काजल लगाने के बाद उसने उन्हें और कातिल कर लिया था। उसे याद नहीं कि उसने पहले कभी इतनी फुर्सत से आईना देखा, मगर इस वक्त उसके दिल में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं उमैर रज़ा की फ़ैमिली उसे नापसंद ना कर दे, जो उसे किसी सूरत मंजूर नहीं था। अपना भरपूर नज़रों से जायज़ा लेने के बाद भी जब वो मुतमईन न हुई तो आगे से दाएं बाएं 2 लिट्टे निकालकर उंगली के बल देते चेहरे पर भटकने के लिए छोड़ दी। उसके होंठ बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। चेहरे के अतराफ में भटकती लिट्टे उसके हुस्न को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। मेरा ख्याल है कि वो लोग आ गए होंगे। वॉल क्लॉक पर नज़र डालते वो बुड़बुड़ाई और फिर खूबसूरत नाजुक सैंडल पाँव में अड़सती बाहर की तरफ दौड़ी। आज उमैर रज़ा उसे अपनी फैमिली के साथ देखने आ रहा था और वो काफ़ी कॉन्शियस हो रही थी। उमैर रज़ा की उसने तस्वीर देखी थी, अच्छा खासा हैंडसम नौजवान था। वो मुतमईन हो गई, वाकई पापा की पसंद लाजवाब थी। सबा आ जाओ। वो अभी कमरे से निकली ही थी जब सबा उसकी तरफ बढ़ी। वो लोग आ गए क्या? अपने धड़धड़ाते दिल की धड़कन को संभालते उसने पूछा तो वो सर अस्बात में हिलाती बोली, तुम ड्राइंग रूम में जाओ, मैं किचन का इंतज़ाम देख लूँ। जी अच्छा। और सुनो, वो जाते जाते पलटी,
گھبرانا نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بظاہر مما اس سے ناراض لگتی تھی مگر اس کے باوجود بھی انہیں اس کی فکر تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں جانا تھا مگر یہ کیا؟ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ تو کیا آج یہ آفس نہیں گئے؟ سامنے کھڑے شاذر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ جانا چاہتی تھی مگر جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ مزید ایک قدم تک نہ اٹھا سکی۔ وہ چلتا ہوا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن سر پر دوڑنے لگی۔ نہ جانے کیا کہہ دے۔ جھکی نظروں کے ساتھ وہ سر بھی جھکا گئی مگر اس کے باوجود بھی وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اسے اور صرف اسے دیکھ رہا ہے۔ کتنے لمحے بیت گئے، ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہونے لگی، دل علیحدہ ریس کی لپیٹ میں آنے لگا۔ آخر یہ جاتا کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلانے لگی۔ اس جھنجھلاہٹ میں ہی اس نے نظریں اٹھائیں اور پھر اس کی نظریں ان افسردہ آبگینوں پر جم کر رہ گئی۔ وہ اس کے سجے سورے روپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ خوش تھی، بلکہ بہت خوش، اسی لیے اپنے پور کو اس اجنبی کے لیے سجایا تھا۔ اسے اس کی اندرونی اذیت و تکلیف کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور بامشکل اس کے معصوم و دلکش چہرے سے نظریں چراتا اپنے پاؤں دیکھنے لگا۔ بے سکونی ایسی تھی کہ سب کچھ تہس نہس کر دینے کو دل چاہنے لگا۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر اور اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا تو اس کے دماغ کی نس ضرور پھٹ جائے گی۔ بہت آہستہ سے اس نے اس کی کلائی تھامی اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اور وہ تو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے خاموشی سے اس کے ساتھ کیوں کھینچتی چلی آئی۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑا کرتے بولا۔ اس کی کلائی ابھی تک اس کے گرم ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ بہت کم عمر میں ہی میں نے تمہیں دل میں بسا لیا تھا اور یہ دل کہہ رہا ہے شاذر سلطان تم بہت برے ہو، تم نے اس دل کے مکی کو ناراض کر دیا صرف اپنے اصولوں کی وجہ سے۔ وہ سنجیدگی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں بولا اور وہ تو حیران پریشان ہکا بکا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ کیسا انکشاف تھا، کیسی آگاہی اس کی بے یقین سنوتی سماحتوں کو سونپی گئی تھی۔ شاذر اور اس سے محبت یہ انہونی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سچ بھی تھا تو کتنا ناقابل یقین سچ تھا۔ اس کی کلائی اس کے ہاتھ کی گرفت میں لرز کر رہ گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میں عادتاً سخت مزاج ہوں، اصولوں کا پکا ہوں، عورت کے معاملے میں میرا نظریہ مختلف ہے اور تمہارے معاملے میں تو بالکل مختلف۔ تو کیا پھر مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ یا میرے اصول اتنے ناقابل قبول ہیں کہ جس لڑکی کو میں چاہوں وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھ سے بیزار ہو؟ اس نے بری طرح چونک کر شکست خوردہ حالت کو دیکھا۔ آخر یہ کون سا روپ تھا شاذر کا جسے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی؟ میں مانتا ہوں میں تمہارے معاملے میں سختی کر جاتا تھا کیونکہ میں تمہارے لیے بہت پوزیسو ہوں۔ تم بہت معصوم ہو، برے انسانوں اور بری نظروں سے نہ واقف۔ تو کیا میرا فرض نہیں بنتا تھا کہ میں تمہیں بری نظروں سے بچاؤں؟ تمہارے یونیورسٹی ایڈمیشن نہ لینے کی بھی ایک یہی وجہ تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے اور تعمر اسی زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سینے میں بھی دل ہے صبا، اور دل میں ہر روز ابھرنے والی صرف اور صرف تمہاری تصویر ہے۔ اس دل کی ہر دھڑکن میں تم ہو، صرف تم میرے لیے کیا ہو شاید میں تمہیں بتا نہ سکوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کا تو پورا وجود جیسے چھوٹی چھوٹی جھٹکوں کی زد میں تھا۔ اس کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ پھر کتنی دیر ان کے درمیان معنی خیز افسردہ سی خاموشی چھائی رہی اور پھر اس خاموشی کو شاذر کی سرسراتی آواز نے توڑا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگوں تو مجھے منظور ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا تھا کہ میں غلط تھا اور تم ٹھیک تو میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں برا ہوں اور تم اچھی تو یہ بھی ٹھیک ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں۔ مگر ان سب کے عوض تم سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کھیل کو بند کر دو۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے یہ۔ میں ان دنوں کیسی اذیت میں ہوں، تم پر اپنا حق سمجھتا تھا اس لیے روکتا ٹوکتا آیا تھا۔ اگر تمہیں میرا روکنا ٹوکنا پسند نہیں ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تم پر زیادہ روک ٹوک نہ کروں۔ مجھے ایک موقع تو دو، مگر جو سزا تم دینے کا سوچ رہی ہو بہت زیادہ ہے صبا۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑ کر اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت نہ جانے کیوں مگر اسے ذرا اچھی نہ لگی۔ اس نے ہمیشہ اسے کسی حاکم کی طرح دیکھا تھا اور اس طرح دیکھنا۔ وہ آہستہ سے گردن جھکا گئی۔ گردن مت جھکاؤ صبا، بلکہ مجھے دیکھو تاکہ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے۔ دیکھو میری آنکھوں میں صرف میرا تمہارا عکس ہے اور یہ آنکھیں کوئی دوسرا چہرہ دیکھنے سے صاف انکاری ہیں۔ اس دل میں صرف تمہاری حکمرانی ہے۔ اس
उसने बाएं जानिब दिल पर हाथ रखा। ये दिल तुम्हारे सिवा किसी का मतलूब नहीं, इसकी एक एक धड़कन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पुकार रही है। मैंने कहा ना कि मैं कोशिश करूँगा खुद को बदलने की, फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता, क्यों मेरी बातों पर यकीन नहीं करती। उसने उसके दोनों कंधे झंझोड़े। क्या जान दे दूँ फिर यकीन करोगी? सबा ने चौंकते हुए भीगी पलकें उठाई। वो मुंतशिर सा उसकी तरफ देख रहा था। बोलो, क्या जान दे दूँ? मुंतज़िर नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। क्यों किसी और के लिए तुम्हें सजते संवरते देखना मेरे लिए कितनी तकलीफ़ का बायस है, तुम्हें इसका ज़रा अंदाज़ा नहीं। प्लीज़ बंद कर दो इस खेल को, तुम्हें खुदा का वास्ता है। सबा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। और अगर तुमने इस खेल को बंद ना किया तो या तो मैं खुद को शूट कर लूँगा या फिर उमैर रज़ा को, वो सरसराती हुई सर्द आवाज़ में बोला। सबा ने खौफजदा अंदाज में नज़रें उठाई और वो उस पर कुछ बावल करवाती मबहम सी नज़र डालता उसके कंधे छोड़कर झटके से मुड़ा और फिर कमरे से निकल गया, जबकि वो गुमसुम सी कितनी देर वहाँ खड़ी रही। यसराव, वो लोग मंगनी के लिए आना चाहते हैं तो फिर कब की डेट दूँ? नाश्ते की टेबल पर पापा ने जैसे ही पूछा, उसकी नज़र बेख्तियार शाजिर की तरफ उठी। उसी वक्त उसने भी उसकी तरफ देखा था। कैसी नज़रें थी, वो अंदर तक लर्ज़ गई। वो उसे आज पहली बार गौर से देख रही थी। उसने कुछ दिनों से शेव नहीं बनाई थी, मगर इसके बावजूद भी उसकी वजाहत जाज़िब नज़र लग रही थी। अपने दिल की बेतरतीबी पर घबराते हुए उसने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदला। जिस तरह आप मुनासिब समझे। तो फिर ठीक है, जुमे का वक्त दे देते हैं। आपका क्या ख्याल है सबा? यकलक उसे भी मुखातिब करते उन्होंने जैसे उसकी भी राय लेना चाहिए। वो बुखला कर रह गई, उसके हाथ में चमचा लर्ज़ कर रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पापा उसे भी मुखातिब कर लेंगे। उसकी नज़र एक बार फिर से शाजिर की तरफ उठी। वो उसकी तरफ मतवज्जे था। उसकी पलकें भीगती चली गई और फैसला खुद ब खुद हो गया। मुझे ये मंगनी नहीं करनी पापा, आप उन्हें मना कर दें। भराई आवाज़ में बामुश्किल कहती वो उठी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पापा ने हैरान होकर और शाजिर और मम्मा ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा था। थोड़ी देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर हल्की सी नॉक करके वो अंदर दाखिल हो गया। वो बेड पर हुंदे मुँह लेटी रोने का शुगल फरमा रही थी। वो आहिस्ता से करीब ही बैठ गया। थैंक्स सबा। वो उठ बैठी। शाजिर की मौजूदगी को हैरत से देखा। आंखें रोने की वजह से मज़ीद कातिल हो चुकी थी। शाजिर की नज़रें ठहर सी गई। क्यों थैंक्स किस लिए कर रहे हैं? आह, इस मासूमियत पर कौन ना मर जाए। शाजिर के होंठ मुस्कुरा दिए। हंस क्यों रहे हैं? उसकी बेवजह की हंसी उसे तपा गई। आज मैं बहुत खुश हूँ सबा, इसलिए हंस रहा हूँ। और खुश क्यों ना हूँ? तुमने मेरी मोहब्बत को मोतबर जो कर दिया है, उसका मान जो रख लिया है। आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। मंगनी से इनकार मैंने आपकी वजह से नहीं किया, बल्कि मैं अभी मंगनी करना ही नहीं चाहती। हाँ जानता हूँ, तुम मंगनी नहीं बल्कि डायरेक्ट शादी करना चाहती हो, और वो भी मुझसे, है ना? यही बात है ना? उसकी तो आज छवि निराली थी। जी नहीं, और आप भी ये याद रखिएगा, मैं आपसे भी शादी किसी सूरत नहीं करूँगी, बल्कि कवारी रहने को तरजीह दूँगी, समझे आप? अपने दिल की धड़कन को संभालते उसने जैसे उसकी खुशफहमी दूर करने की कोशिश की, जबकि वो मज़ीद खुलकर मुस्कुरा दिया। और उसने उसकी हंसी को बगौर देखा, जो इतनी पुरकशिश तो ज़रूर थी कि वो दिल में सराहे बगैर न रह सकी। चलो ठीक है, तुम भी सारी ज़िंदगी कवारी रहना और मैं भी सारी उम्र कवारा रहूँगा, मगर फिर जब भी कभी तुम्हारा शादी का इरादा हो तो सीधी मेरी तरफ आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारी मंजिल सिर्फ मैं ही हूँ। वो चमकती आंखों से बोला। मुँह धो रखिए, मेरी खुशफहमी है। वो साफ पहलू बचा गई, मगर ये भी हकीकत थी कि उसका ये रूप उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यकलक वो संजीदा हुआ। सबा, तुम नहीं जानती, आज तुमने मुझे बिखरने से बचाया। पिछले कुछ दिनों से मैं जितना परेशान रहा हूँ, लगता था दिमाग की नस ही फट जाएगी। अंदर ही अंदर ख़त्म होता जा रहा था। तुम्हारे सिवा किसी दूसरी लड़की के तस्वुर को भी कभी करीब भटकने नहीं दिया था। तुम्हारे इनकार से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची थी, मगर आज मेरी तमाम अज़ियतों का मदावा हो गया। इसके हवस तुम जान भी मांगो तो हंस कर दे दूँगा। अब तो मौत से भी डर नहीं लगता। न जाने क्या हुआ था, उसका हाथ बेसाख्ता ही उसके होंठों पर आ ठहरा। मोहब्बत की ऐसी दिल रुबाई शाजिर को निहाल ही कर गई। प्लीज़ ऐसी बात फिर कभी मुझसे मत निकालिएगा। बेइंतहा खुशी के एहसास के ज़ेर असर शाजिर की आंखें लो देने लगी। उसका हाथ वहीं पकड़ते उसने मोहब्बत की पहली मुहर जब्त कर दी, और उसने सटपटाते बुखलाते अपना हाथ वापस खींचा था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि वो ऐसी कोई हरकत कर गुजरेगा। क्या हुआ? अंदाज में कमाल की बेनियाज़ी और मासूमियत थी। वो फ़कत घूर कर रह गई।
हाँ बहुत बुरे हैं। अच्छा, वो हंसा। ऐसे यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, आजमाइश शर्त है। फिर करीब झुका, वो बदक कर पीछे हटी। शाजिर का कहका भी साकता था। सख्त खौल के अंदर उसका दिल इतना नरम भी हो सकता है, उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसके तो गुमान में भी नहीं था कि वो इतना रोमांटिक भी हो सकता है। जहाँ उसे उसका ये रूप खुशगवार हैरत में मुब्तला कर रहा था, वहीं वो अल्लाह के हुजूर सजदाए रेज़ थी कि बदगुमानी की धुन किसी गलत फैसले से पहले ही साफ़ हो गई। उसकी रफ़ाकत में ज़िंदगी किस कदर सहल और खुशगवार गुजरने वाली है, इसकी गवाही उसके दिल ने अभी दे दी थी। तो यकीनन आप लोगों को ये नावल अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने इसको सच में एंजॉय किया। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। और हाँ, मैं इस नावल के थ्रू आप लोगों को बता दूँ कि दूसरे चैनल पर मैं नीलम रियासत का एक लास्ट नावल जो मेरे पास पड़ा है, इसके अलावा मेरे पास और कोई नावल नहीं है, वो सारे वेबसाइट पर अपलोडेड हैं, वो PDF फॉर्म में नहीं है। तो जो है वो मैं वहाँ पर अपलोड करूँगी बुक्स फॉरएवर पर। और एक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, एक लफ्ज़ मोहब्बत और यार सितमगर। इतने ज़बरदस्त नावल हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं सुने तो बहुत गलत किया है। आप लोगों को जाकर सुनने चाहिए, बहुत ज़बरदस्त नावल है। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।